سلمان صاحب اور بہن مہربانوں نے آپ سے بات کر لی. میرا الیکشن یا اسلام آباد کا الیکشن تو وہ ہے جس میں آپ سارے گواہ ہیں. میرے سے زیادہ بڑے گواہ آپ خود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میری کانسٹیٹوئنسی وہ ہے جہاں آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہاں جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کے اندر میری ایک کانسٹیٹوئنسی ایک پولنگ اسٹیشن تھا جس کے اندر پریزیڈنسی کے امپلائیز، پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز، ڈپلومیٹک انکلیو کے امپلائیز، انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا اور وہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. وہ فارم 45 بھی میرے مخالف کو آپ بتا دیں کہ وہ لے آئے، وہ اس پہ آپ فیصلہ کرا لیں. یعنی جو آپ کے مقتدر حلقے ہیں، یعنی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے. اب اس سے آگے چلے جائیں. تقریباً 99.9% آپ کے جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ساری میری کنسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں. آپ کے سارے رپورٹرز میکسیمم مجھے اس دن ملے جو تمام پولنگ اسٹیشنز پہ اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے تھے، اور وہ ریزلٹس بھی کمپائل وہ سارے ان کے پاس تھا، فوٹو کاپیاں بھی تھی باقی بھی. اور جو میں نے پٹیشن فائل کی ہے اتفاق سے اس پہ میں نے جیو سمیت باقی وہ میں نے اپنی پٹیشن میں وہ ریزلٹس کی کاپی کر کے وہ جو آ رہا تھا وہ ریزلٹ میرا رات صبح کے 4 بجے تک وہ میں نے ساتھ اس کے ساتھ انیکس بھی کیا ہے اور اس پٹیشن کا حصہ بھی بنایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتہ، آپ کو بھی پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ ہے. اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹیو تھا، ان سب کے پاس وہ ریزلٹس موجود ہیں. لیکن جب ہم رات کو 11 بجے تک تقریباً 99% ریزلٹس میرے پاس آ جاتا ہے اسلام آباد کا، نہ صرف میرا بلکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا، جس میں میں جیتا ہوں تقریباً 1,05,000 ووٹ لے کے، اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں 86,000 کے قریب ووٹ لے کے، اور علی بخاری صاحب 75,000 کے قریب ووٹ لے کے. اور جو ہمارے مد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے، یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے. یہ سب کو پتہ ہے. پھر آپ نے سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا. پٹن فاؤنڈیشن کی جو رپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسلام آباد کے حلقوں کے متعلق آئی ہے، جو کہ ڈان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو رپورٹ جاری کی ہے، وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ہمارے حلقے میں، میرے حلقے میں 387 پولنگ اسٹیشنز تھے، جس میں سے 180 پولنگ اسٹیشنز میں ٹیمپرنگ کی گئی. کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی، جس طرح یاسمین راشد اور نوازی والے حلقے میں کی گئی. کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیے، یعنی جو میرا ووٹ ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیا، اس کا ووٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اور تیسرا طریقہ واردات یہ کیا کہ میرے ووٹ کم کر دیے، اس کے ووٹ بڑھا دیے. اور بہت سارے حلقوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دیے ان کے کھاتے میں. اور بہت سارے حلقوں میں، یعنی جو جہاں جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے، اور باقی کی ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے. تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے صرف رائٹ فرام دی بگننگ، جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا، پہلے ہمارے فارم ریجیکٹ کیے، نہ میرے سے فارم چھینے گئے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، بلے کا نشان چھینا گیا. یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں. پوسٹ الیکشن 8 کو جب 180 کے قریب ہماری سیٹیں آ چکی ہیں، ہم جیت رہے ہیں، اس وقت جس طرح رات کو 12 بجے چیف الیکشن کمشنر کہیں چلے جاتے ہیں، آپ کے پورے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، وہ کہاں چلے جاتے ہیں. اور اسی وقت ریکارڈ وہ رپورٹنگ رک جاتی ہے. آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی رپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور رزلٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن 9 فروری کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. اب میرے حلقے میں ایک چھوٹا سے، میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، میں چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کروں. یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا، جس کو ہائی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا. میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا. میرے کیس میں فارم 47 3 ہے، ایک بنایا 9 کو، ایک بنایا 10 کو، ایک بنایا 12 کو. اب جو انہوں نے سرٹیفائڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں، 12 کا فارم 47 ہے 12 فروری کا، 12 فروری کا فارم 48 ہے، 49 ہے، اور 11 کا نوٹیفیکیشن ہے، یعنی ایک دن پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے. ووٹوں کی گنتی، کنسالیڈیشن آف پروسیس آف ووٹس، وہ اس کے بعد کا ہے. اور جب ہم ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹریبونل بن گئے، آپ ادھر چلے جائیں. یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن اٹ سیلف وائڈ اپ این ایشو ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ووٹوں کی گنتی بعد میں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ، 11 تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان،
وہ کہتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈیڈ. آپ سارے گواہ ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں وہ ہوا. پھر میں چلا جاتا ہوں آر او کے پاس، وہاں اس دن میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اوریجنل کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ. یہ 11 فروری کی بات ہے، لیکن 11 کو ہی 2 گھنٹے بعد وہ رزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا آپ کا. اور پروسیس آف کنسالیڈیشن 12 کو جا کر وہ کرتے ہیں، وہ بھی بیک ڈیٹڈ کی بعد میں انہوں نے، اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے. پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے، جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم 45 اوریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں. وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگم بھاگ چلے جائے. اس دوران آرڈیننس آ جاتا ہے، اور آرڈیننس کون سائن کر رہا ہے؟ وہ جو ان سے ہارے ہوئے ہیں تیمور ملک صاحب سے، ماشاء اللہ چیئرمین سینٹ صاحب اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے. آرڈیننس آ جاتا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو پتا ہے وہ آ گیا. اب بھاگم بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹریبونل سے، اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں. اب اسٹے کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں، تو بجائے اسٹے دینے کے اسٹے کا دوسرا طریقہ موڈ اڈاپٹ کیا کہ ریکارڈ طلب کر لیا. اور ریکارڈ الیکشن ہائی کورٹ سے پوچھے بغیر وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں بھیج دیتے ہیں. اور وہ جناب 3 دن بعد 4 دن بعد وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اس دوران جسٹس جہانگیری صاحب جو ہمارے ٹریبونل کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف ڈگری کا ایشو جاری ہو جاتا ہے. اور نہ صرف انہی تک وہ محدود رہتے ہیں، بلکہ آج تک ہمارا وہ ٹرائل وہ اسٹے ہوا ہے، اور جج صاحب کو بیچ میں جو ٹریبونل ہے وہ چلنے نہیں دیا جا رہا. اور آج تک ہم پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا ٹریبونل فنکشنل ہو تو ہم اپنے کیس کو آگے چلائیں. یہ صرف، اور پھر ایک اور بات ان کے، میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی بات کر رہا تھا. 10 تاریخ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، 7 تاریخ کو، یعنی 10 تاریخ تک ایک ٹریبونل فنکشنل ہے، 10 تاریخ تک 7 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی کے لیے ہم نے نیا ٹریبونل بنا دیا. بھائی آپ نے ابھی ٹرانسفر آرڈر تو پاس نہیں کیا، ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوا. ایک الیکشن ٹریبونل فنکشنل ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور اسٹیٹ تو آپ کی پاور نہیں ہے، وہ اس کی آپ ایپلیٹ اتھارٹی تو ہے نہیں. آپ نے کس طرح اور کس اتھارٹی کے تحت آپ نے 7 تاریخ کو یعنی نوٹیفیکیشن کر دیا 7 جون کو کہ جناب آپ کا کیس جو ہے نا، یہ جو ہے نا ٹریبونل ہم نے نیا بنا دیا، اور 10 تاریخ کو ٹریبونل اس نئے کو آپ نے شفٹ بھی کر دیا. تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں بہت ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ اس وقت اس کرپٹ سسٹم کو بچانے میں جو پرسیپشن ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ انگلیاں جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف. ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 25 اکتوبر کو چلے جانا ہے. تاریخ میں آپ کو خود اپنا تعین کرنا ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر صاحب کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اچھے الفاظ کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں. عوام کا حق کے حکمرانی ہے. یہ میرا آپ کا ہمارا صرف حق نہیں مارا گیا، یہ عوام کا حق مارا گیا ہے. عوام کا حق کے حکمرانی چھینا گیا ہے، جس کو ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. کیوں الگ کر لیجئے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. میرا خیال ہے ہم اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں، اور وہ بسرا صاحب بھی میرا خیال ہے اس پہ بات کریں گے. تھینک یو.